بی بی کی شان میں پیش کرتا ہوں. بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جو کچھ کہہ لوں تو یہ بھی ہے عطائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہاں پر میں شعر دیکھیے اور خاص پیش کرتا ہوں. خدا بندہ حسین ابن علی کا غم کہ قیامت تک میری نسلوں میں رہ جائے. خدا بندہ حسین ابن علی کا غم کہ قیامت تک میری نسلوں میں رہ جائے. بہا کے فاطمہ زہرا برائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جو کچھ کہہ لوں تو یہ بھی ہے عطائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. سلام کی چند اشعار آپ کے سامنے کرتا ہوں. مسائل کوفے میں ایک غریب کا لاشا تڑپ رہا ہے. کوفے میں ایک غریب کا لاشا تڑپ رہا ہے. زہرا کے گھر میں ماتم مسلم کا ہو رہا ہے. کوفے میں ایک غریب کا لاشا تڑپ رہا ہے. زینب بھی مضطرب ہے سرور بھی نوحگر ہے. زینب بھی مضطرب ہے سرور بھی نوحگر ہے. مسلم کی بے کسی پر ہے مسلم
لاشا تڑپ رہا ہے، اور مسلم کو پھینکتے ہیں چھت سے زمین کی جانب، مسلم کو پھینکتے ہیں چھت سے زمین کی جانب، گودی میں اس کا لاشا ہے، گودی میں اس کا لاشا زہرا نے لے لیا ہے، کوفے میں ایک غریب کا لاشا تڑپ رہا ہے، پر محمد و آل محمد بہترین صلوات۔ ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چرا کے بازی میں کیا دلکشی رہی، لیلا کما عمر یہی سو، لیلا ہٹائے گئے مگر آواز دار کے دیو آواز دار کے دیو چڑی
مدینے میں جب رسیدائی کہ وعدہ کا ہمیں فوج سیدائی رسیداتی صبرا کے گھر میں عید آئی تبے کون گئی اور طاقت تبے کون گئی اور طاقت جدید آئی ملال دور ہوا عشق کے قرینے سے بخار نفس سے غمد بخار نفس سے غمد دیدہ غراز کے حضرت ام البنی کو بلوایا آئیں تو سرے تسلیم اٹھ کے نیوڑایا وہ ہنس کے بولی کے کیوں یاد مجھ کو فرمایا کہا مریض نے خوشوں کے کہا مریض نے خوشوں کے وقت آیا ہمارے دل کو وقت نامہ بڑھنے چین دیا محمد حنفی کو قدر محمد حنفی کو قدر کو لیا ہمراہ محمد حنفی کے گھر آئے دختر شاہ وہ منتظر تھے لیے نام شہ زیجا سلام کرتے ہی کہنے لگے سلام کرتے ہی کہنے لگے غریب کا نامہ پڑھو مریض کے آگے پڑھو مریض کے آگے دبی کا نامہ حقیق کا لفظ جو القاب میں میرے لکھا بندہ نوازی ہے یا امام خدا تیرا غلام ہے عباس میں غلام اس کا ہزار ہے قدم سے ہزار ہے قدم سے حضور کے لیا جو نام جدائی تو آنسو بہنے لگے سلام پڑھ کے لگے سلام پڑھ کے لگے سلام کہنے لگے کہاں یہ فاطمہ صغرا سے پھر بدی دہتر لکھا ہے باپ نے تم کو اے میری دختر دعا کے بعد ہو معلوم میری نور نظر کوئی گھڑی نہیں غافل کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرح سے پدر الگ ہے صدمہ ہے رنج و ملال ہے صغرا
میں زہرا گلا دو کے نرگے میں زہرا گلا دو کے نرگے میں زہرا گلا تمہارے بات ہوئی تھی عید بابا جان شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا بلوئے حمدن دی باتیں بلوئے حمدن دی باتیں ہمارے گھر میں نائی دے شبے ہمارے گھر میں نائی دے شبے برات ہوئی کوئی عید تو گئی دن عید فطر کا آیا حیران کر مجھے ہم جھولیوں نے رلوایا کسی نے کہنا کسی نے لباس دکھلایا کوئی یہ بول کے دل میں کوئی یہ بول کے دل میں نے یہ پایا ارے خوش تھا مگر میرے لب پہ نالے تھے سفر میں سب میری دیکھے سفر میں سب میری دیکھے تھے نظر میں پھرتا ہے عید گزشتہ کا کوئی کام اکبر قدوم سے جانا بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا وہ اماں بانو کا دم گلے وہ اماں بانو کا دم گلے سر پر ٹانا جبر اب تو بغل گیر جیسے ہوتی ہوں بہن سکینہ کو میں یاد بہن سکینہ کو میں یاد بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں فاتح قیس جب پسر مسلم بے پر چھوٹے بے کسو بے وطن و عاجز و مضطر چھوٹے بعد ایک سال کے وہ دونوں برادر چھوٹے چھوٹے سے سن میں بڑے رنجے اٹھا چھوٹے سے سن میں بڑے رنجے اٹھا کر چھوٹے دوڑتے تھے کبھی گھبرا کہ کبھی گرتے تھے شب تاریخ میں دو چاند پڑے پھر شب تاریخ میں دو چاند پڑے پھرتے تھے چھوٹا ہردام بیٹھ کر رب کہیں دم لے لو نہیں اٹھتے قدم دوڑتے دوڑتے سینے میں
میں سماتا نہیں دام، منزلوں چلنے سے بھائی کبھی واقف نہیں باپ کے ساتھ تو راہ سے ادھر آئے تھے، تابا کوفہ ہمیں گودی میں بگڑ لائے، تابا کوفہ ہمیں گودی میں بگڑ لائے تھے، اس سے کہتا تھا بڑا بھائی بچشم گریاں، تم میری گود میں آؤ میں تمہارے قربان، باپ کے وقت کی راحت کا بھلا کیا ہو بیان، اب تو ہم بے کس و تنہا ہوئے بابا ہے کہاں، جو مقدر میں ہے وہ جو رو جفا دیکھیں گے، کیا خبر تھی کہ یتیمی کی بلا دیکھیں گے، کیا خبر تھی کہ یتیمی کی بلا دیکھیں گے، ناگہاں چرخ پر ظاہر ہوئے آثار سحر، صبح کے ہوتے ہی فق ہو گئے وہ رش کے قمر، دیکھا ایک چشمہ شیریں کے کنارے پہ شجر، جا کے اس نقل میں پنہا ہوئے مسلم کے پسر، اور راحت نہ کہیں گے سوؤں والوں کو ملے، امن کی جاوائیوں تازہ نہالوں کو ملے، امن کی جاوائیوں تازہ نہالوں کو ملے، روکے وہ بول کے کیا حال کہیں مدر، ہم ہیں غربت زدہ و بے وطن و خستہ جگر، ماں تو یثرب میں ہے کوفے میں ہوئے قتل پدر، باپ ہوتا تو یہ دکھا ہے کو پڑتا ہم پر، دو دن تک نہیں غربت میں غذا ملتی ہے، نہ تو موت آتی ہے نام کی جا ملتی ہے، نہ تو موت آتی ہے نام کی جا ملتی ہے، تو نے رو کے جو احوال ہمارا پوچھا، ماں کی شفقت ہمیں یاد آ گئی اس دم بخدا، صاحب درد ہے دیوے تجھے اللہ جزا، گر کے قدموں پہ پکاری کے یہ لونڈی، گر کے قدموں پہ پکاری کے یہ لونڈی ہو فدا، سمجھی میں برجے امامات کے ستارے ہو تم، ہے غضب مسلم مظلوم کے پیارے ہو، ہے غضب مسلم مظلوم کے پیارے، ہے غضب مسلم مظلوم کے پیارے ہو تم، صلی علی محمد و آل محمد۔ خوشنود یہ امام زمانہ بلند تر صلوات، صلی علی محمد و آل محمد، درود پڑھتے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا والنبینا حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود ایسے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. اللہ صل علی محمد وآل محمد. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان پر کہ جن کی وجہ سے درود میں دم درود آ گیا. درود پڑھے مل کر بابا. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، اس عزاخانے میں زہر اعتماد انجمن قرب العباس آپ ہماری تیسری تقریر بعنوان بنیان مرصوص سماعت فرما رہے ہیں. کل ہم نے آپ کے سامنے خیبر شکن کی ایک جنگ پیش کی تھی جو کہ جنات سے لڑی گئی تھی. اچھا، تاریخ میں علی کی ایک اور جنگ ہے جسے کہتے ہیں جنگ بیر العلم، جو جنات سے لڑی گئی ہے. انشاءاللہ کبھی مولا نے توفیق دی تو وہ جنگ سناؤں گا اگر وقت بچا اس عشرے میں. آج ایک نئی جنگ کی جانب جانا ہے، لیکن ذرا سے تمہید کو استوار کر دوں. عزیزان گرامی قدر، دیکھیے علی کی ذات کو سمجھنا ضروری ہے. بس میں نے قدم رکھ دیا. علی کی ذات کو سمجھنا ضروری ہے. اگر علی سمجھ میں آئے گا تو علی کی جنگیں سمجھ میں آئیں گی. زمانہ کہتا ہے یہ آج اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تو محشر میں بھی علی علی کرتے جائیں گے. دیکھو قرآن کی آیت ہے، موضوع نہیں ہے، جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا. ہر میدان محشر ہوگا نا دوستو، ہر نبی آگے ہوگا، امتی پیچھے ہوگا. ہر نبی آگے ہوگا، امتی پیچھے ہوگا. وہ ریوڑ کی مثال دیکھیے، حقانے والا چرواہا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیچھے ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب میں محشر کے دربار میں، قرآن کی آیت ہے، جب بلاؤں گا نا نبی آگے ہوں گے اور جتنے انبیاءوں کی امتیں ہیں وہ پیچھے ہوں گی. لیکن کہا یا علی تو واحد ہے، تیری امت آگے ہوگی تو پیچھے ہوگا. تو آگے، تیری امت آگے ہوگی تو پیچھے ہوگا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، مالک آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو آگے رکھا، اس کے قافلے کو پیچھے چلایا. یہ معاملہ کیا ہے؟ علی پہ اتنا بھروسہ کیوں کر رہا ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے چلایا جائے گا کہ سارے انبیاءوں کی امت ہوں، آدم کی امت، نوح کی امت، عیسیٰ کی امت، موسیٰ کی امت. اب کیفیت یہ ہے امتیں جاتی رہیں گی، انبیاء آتے رہیں گے. امتیں جاتی رہیں گی، انبیاء آتے رہیں گے. امتیں جاتی رہیں گی، انبیاء آتے رہیں گے. لیکن جیسے ہی علی کی باری آئے گی، علی کی باری آئے گی، علی آگے ہوں گے، امت پیچھے ہوگی. علی آگے ہوں گے، امت پیچھے ہوگی. علی آگے ہوں گے، امت پیچھے ہوگی. نبیوں کے معاملے میں اور ہے، امت آگے ہیں، نبی پیچھے ہیں. علی کے معاملے میں فیصلہ اور ہے، علی آگے ہیں، امت پیچھے ہیں. مالک یہ نبیوں اور علی کا فیصلہ الگ کیوں کیا؟ ان کو آگے کیوں رکھا؟ کہا یہی بتانا ہے. نبی کو پیچھے اس لیے رکھا کہ امت نبی کو چھوڑ کے جا سکتی ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، یہ نبی کو چھوڑ کے جا سکتی ہے، لیکن علی کی امت کو علی کے آگے اس لیے رکھا، علی والا جنت کو چھوڑ دے گا، علی کو نہیں چھوڑے گا. دکھا کے جوش تولا، اس بچے نے بڑا اس کے حوالے کر رہا ہوں، دکھا کے جوش تولا علی علی بولو. ہے پاک جس کا بھی شجرہ علی علی بولے. عجیب ماں ہے، بچے بچیاں بیٹھے ہیں، عجیب ماں ہے، کہتی ہے بیٹا ماں نہ کہے، زبان سے لفظ یہ پہلا علی علی بولے. لگائے حاجی گر حج میں نعرہ حیدر،
قسم خدا کی یہ کعبہ علی علی اور لگائے مل کے جتنا اونچا لگے نام ہے اور لگائے نعرہ حیدر ادھر تشیع میں لگے نا لگائے نعرہ حیدر ادھر تشیع میں ادھر امام زمانہ علی علی مل کے اچھا اتنا خوش ہو رہے ہو آپ جانتے ہو نہیں چھوڑے گا یہاں سے تمہید باندھیے کہیں جانا ہے اچھا جب محشر کا دربار لگے گا نا علی کے شیعہ ہوں گے حدیث ہے درخت ہوگا سنبل کا اس پہ پتے ہوں گے پتوں کے نیچے تخت لگے ہوں گے آئے آئے منظر کشی کر رہا ہوں تخت پہ علی والے بیٹھے ہوں گے کہیں گے مالک کافی دیر سے علی علی نہیں سنا ادو کو بلند کرو میرے مالک کافی دیر سے علی کا ذکر نہیں سنا آواز آئے گی الہی رکو ابھی پتے چلیں گے آواز آئے گی علی 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 تو ہوگا کیا امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی علی کے نام کی محفل سجائی جائے علی کے نام کی محفل سجائی جائے گی منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی چمن 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 دکھ ہوگا ضائع ہو گیا چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا قسم خدا کی وہاں بھی علی علی سمجھ میں آ رہا ہے اچھا 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 نا کیا سمجھ رہے ہو علی کی صرف شجاعت مشہور ہے آ رہا ہوں طبیعت میں دیکھیے علی کی صرف شجاعت نہیں اچھا تلوار سے مارا ہے نا کچھ لوگ علی کی تلوار سے مرے ہیں کچھ علی کی فضائل سے مر گئے آئے ہائے اب تھکنا نہیں آج کچھ لوگ علی کے تھوڑا سا آگے آ جائیں درود پڑھ کے مل کر بابا سے بولا آج ایک ہی بار آگے آ جائے کچھ لوگ تلوار سے مرے ہیں کچھ علی کے فضائل سے مر گئے اچھا چلو ایک واقعہ سنا دو آ گیا سنا دو ابھی کبھی آیا تو علم علی پہ بات ہوگی علی ممبر پہ خطبہ دیتے تھے سلونی جو پوچھنا ہے مجھے علی سے پوچھو علمدار بھائی اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا کم ظرفی یہ پوچھا کیا میرے بال بتا دیں ایک بدبخت کھڑا ہو گیا یا علی آج میں کھاؤں گا کیا جو پہنچ گئے میں بزرگوں کا ممنون ہوں بھائی ہاتھ بھی اٹھایا تاکہ پتہ چلے غدیری بیٹھے ہیں کہا آج میں کھاؤں گا کیا اچھا لوگوں نے پڑھا اس کو دودھ چاول میں نے پڑھا سویٹ ڈش مولانا نے کہا تو میٹھی شے کھائے گا کیا دودھ چاول کہنے جو بھی مولانا نے کہا تو میٹھی شے کھائے گا کہنے لگا علی نے کہہ دیا میٹھی شے نہیں کھاؤں گا وہ جانتا نہیں تھا سورج رات میں نکل سکتا ہے آگ ٹھنڈک دے سکتا ہے علی کا کہا غلط نہیں ہو سکتا یار ہاتھوں کو اٹھانا میرے ساتھ آنا علی کا کہا غلط نہیں ہو سکتا گھر میں آیا دیکھیں کچھ علی سے فضائل کی مار سے مرے گھر میں آیا کیا بنا ہے شریک حیات کے پاس آیا بیگم جو کہتے وہ تو کھانا پڑتا ہے کہا بنا کیا ہے کہنے لگا اب چلیے دودھ چاول بنے ہیں تجھے بھی کچھ اور نہیں ملا دودھ چاول بنے کہا نہیں کھانے کہا باہر جب پوچھ کرا کسی کے گھر میں کچھ بنا باہر آیا دروازے پہ نوک کرتی ہے بیوی کہا کیا بنا ہے کہا دودھ چاول بنے ہیں یار تھکو نہیں بھائی تمہارے چہرے کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں جملے پہنچ رہے ہیں کہ کیا بنے کہا دودھ چاول بنے آئی تو کیا ہوا کیا بنا کہا ہر گھر میں دودھ چاول بنے ہیں کہیں باہر نکلا کہنے لگا نہیں دودھ چاول تو کھانے ہی نہیں ہے نا علی نے کہا باہر نکلا راستے میں سے اونٹوں کا قافلہ آ رہا تھا کہنے لگا قافلے والوں کھانے کو کچھ ہے میں بہت بھوکا ہوں کہا ہاں بالکل ہے بیٹھو کھلاتے ہیں قافلے والے بیٹھے اتنے میں کہا دسترخوان کھولا ہاں میں ممنون ہوں جو پہنچ گئے ہیں کیا تھا بھائی کیا ہے یاور بھائی کیا ہے کہا دودھ چاول بنے ہیں کہنے لگا نہیں یہ نہیں کھانے کہا نہیں تم نے پوچھ لیا ہماری توہین ہے تو نے پوچھا ہے اور ہم نہ کھلائیں اب تو ہم تجھے مار مار کے کھلائیں گے ہاں جو پہنچ گئے میں ممنون ہوں جو پہنچ گئے میں ممنون تجھے مار مار کے کھلائیں گے مارا اور دودھ چاول کھلائے دودھ چاول کھا کے پیٹ دبا کے آ رہا تھا ادھر سے یہ آ رہا تھا ادھر سے ابو طالب کا نور نظر آ رہا تھا ادھر سے ابو طالب کا نور نظر آ رہا تھا علی کو دیکھنے کو ملا مولا نے کہا کیا کھایا کہنے لگا دودھ چاول نہیں کھائے مولا نے کہا جھوٹ نہ بول مار بھی کھائی
مار سے مر گئے. مار. اچھا دیکھیے, کچھ تلوار سے مر گئے, کچھ مار سے مر گئے. ایتھانی گرام میں قدر اب جنگ کا تذکرہ اور میں تلوار نہ بتاؤں. تلوار بہت ضروری ہے. دیکھیے میں نے کسی سال, مجھے یاد نہیں پڑا, 3-4 سال برس پہلے کہیں اشرا پڑھا تھا, اس کا عنوان تھا ذوالفقار اور صاحب ذوالفقار. 9 تقریریں میں نے ذوالفقار پہ کی تھی. تو ایتھانی گرام کی قدر وہاں میں نے بتایا تھا کہ تلوار, دیکھیے انسان کی زندگی میں 3 شے بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. ایک عورت, ایک گھوڑا اور ایک تلوار. تلوار, عورت اور گھوڑا. اچھا دیکھیے یہ کسی کے وفادار نہیں ہوتے. چلیے عورت آپ کی زوجہ بن جائے گی, وفادار ہو جائے گی, گھوڑا کسی حد تک ہو جائے گا, لیکن وہی تلوار کو کیسے کریں گے؟ یا وہ جو دشمن کو مارتی ہے وہی سگے بھائی کو مارتی ہے, وہ تو وفادار نہیں ہوتا. مرزا غالب, یہ تمہید بانی مرزا غالب اور مرزا میرن اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں دونوں. دیکھیے مرزا میرن کیا کرتے تھے, مصرع لکھتے تھے, اگلے دن غالب کو سناتے تھے, غالب نظر مصرع لگا کے اس کو اپنے نام سے مشہور کر دیتے تھے, اور لکھنؤ میں پھیل جاتا تھا کہ بھائی غالب نے مصرع لگا دیا. مصرع ہوتا تھا مرزا میرن کا, لیکن غالب لگاتے تھے اپنے نام سے مشہور کر دیتے, اور جو مصرع ثانی لگا دے مصرع اس کا ہوتا تھا. تھک تو نہیں رہے, میں اکیلا تو نہیں ہوں, سفر میں ہم سفر ہیں. بالکل بالکل. میں ممنون کہا کہ مرزا غالب آئے, سپورٹ ٹوٹے گا جب میں جملہ کہوں گا. کہا کوئی مصرع لکھا ہے؟ کہا ہاں رات کو ہوا ہے اور عطا ہوئی ہے. جس پہ ہوتی ہے وہ تو بولے یار. کہا عطا ہوئی ہے, کہا سنا دو. کہا نہیں, تم نے اپنا مصرع لگا کے اپنے نام سے مشہور کر لو گے, میں تو نہیں سناؤں گا. موضوع سے نہیں ہٹا, موضوع سے نہیں ہٹا, تلوار علی کی. کہا نہیں میں نہیں سناؤں گا. کہا قسم دیتا ہوں نہیں لگاؤں گا. اب کہا شعرا بیٹھے ہوتے, میں بہت شاعری کا چھوٹا سا طالب علم ہوں, جب مصرع ہو جاتا ہے نا انسان سے رہا نہیں جاتا. کہا نہیں سناؤں گا. اچھا سناؤ کیا مصرع ہے میرے ساتھ, آج بڑے تھکے لگ رہے ہیں. کہا کیا مصرع ہوا ہے؟ کہا مصرع یہ ہوا ہے, فارسی کا مصرع ہے, اسپن و زن و شمشیر و وفادار کسے دید. ممنون علمدار بھائی جو سر ہلا رہے ہیں. اسپن از زن شمشیر, گھوڑا, عورت, تلوار کسی کی وفادار نہیں ہوتی. یار اب تھکنا, اب ثبوت کو توڑنا, خدائے حسین کا واسطہ میرے ساتھ آنا. کہنے لگے اسب و زن و شمشیر و وفادار کسے دید, عورت, گھوڑا, تلوار کسی کی وفادار نہیں ہوتی. چلو عورت کو کر لو, گھوڑے کو کر لو, میں ممنون ہوں جو بول رہے ہیں. تلوار کو کیسے کرو گے, یعنی گن کو کیسے کرو گے؟ جو بھائی پہ چلتی ہے وہی دشمن پہ چلتی ہے. اسب و زن و شمشیر و وفادار کسے دید, کہ تلوار, گھوڑا, عورت کس کی وفادار ہوتی ہے؟ مرزا میرن نے مصرع سنایا, غالب نے کہا مصرع طرح ہو گیا. مرزا میرن نے کہا نہیں سنائیو. کہا ہو گیا, ایک مرتبہ آپ ضائع مت کرنا. غالب نے فوراً کرسی کے ہتھے پہ ہاتھ مارا, کہنے لگے اسبو زنو شمشیرو وفادار کسے دید, واللہ علی دید, علی دید, علی مل گئے. کہا کہ کبھی عورت کسی کی وفادار ہے, کالی کی. کا گھوڑا کسی کا وفادار ہے, کا علی کا. کا تلوار کس کی وفادار ہے؟ ہاں بس. عزیزان گرامی قدر, زمانہ ذات علی ابن ابی طالب کا کیا انکار کرے گا, ادراک کرے گا. علی ممبروں پہ خطبہ دینے کہ میرے ذریعے سے خدا کو پہچانو. تلوار علی کہہ رہے تھے, اب آگے ممبر پہ کرتے, کہنے لگے دنیا والوں یقین دنیا کو ہے خدا پر, مگر خدا کا یقین میں ہوں. جہاں سے معراج مصطفیٰ ہے وہاں سے آگے مقیم میں ہوں. خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ, وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں. میری عداوت پر بغض پہ ہو تمہیں خبر ہے کہ حسن میں ہوں. بروز محشر خدا کہے گا علی نہیں تو چلی نہیں ہے, نمازیں ان کے منہ پہ مارو کہ جن کے دل میں علی نہیں ہے. اب تھکاوٹ تو آپ کی میں نہیں اتار سکتا. درود پڑھیں درود بابا. صلی محمد محمد. عزیزان گرامی, آج جس جنگ کے متعلق بات کرنی ہے وہ جنگ احد ہے. عزیزان گرامی قدر, جب بدر کی جنگ تمام ہوئی ہے نا, جب بدر کی جنگ تمام ہوئی ہے تو وہاں کتنے تھے؟ 70 مرے تھے, یہاں 14 شہید ہوئے تھے. وہ لوگ واپس آئے, انہوں نے کہا ہمیں 3 کے سر چاہیے. ایک نے کہا علی کا چاہیے, حمزہ کا چاہیے اور محمد کا چاہیے. ان 3 کے سر لا کر دو. بہت سے پہلے پلاننگ ہوئی, 3 کے سر چاہیے, حمزہ, علی
اور رسول اللہ کا, کیونکہ سارا پورا کا پورا شجرہ ختم کر دیا تھا احد نے, بتایا تھا نا میں نے اس دن, سارے ریلیشن ختم کر دیا کہ ان تینوں کے سر چاہیے. پلاننگ ہوئی. اچھا یہ واحد جگہ جس میں عورتیں بھی گئی ہیں. بس آج 1 to 1 گفتگو ہوگی, درود پڑھیں مل کر آواز. اگر احد اتنی خاموشی سے سنیں گے تو پھر کیا ہوگا. کہا کہ اس میں عورتیں بھی گئی ہیں. اچھا 2 وجوہات لکھی, علامہ نقل نے ایک وجہ لکھی اور ایک علامہ کرار نے لکھی, میں دونوں سناتا ہوں. علامہ نقل کہنے لگے اس لیے عورتوں کو لے کر گئے تھے کہ اگر لوگ بھاگیں تو وہ تالیاں پیٹیں, اور دوسرا ریزن انہوں نے لکھا کہ اس لیے لے کر گئے تھے کہ عورتیں دیکھ سکیں. پہلے تو کچھ بھی پھیرا دے دیتے تھے نا, اب عورتوں نے کہا اگر یہ بھاگیں گے ہم دیکھیں گے بھی لڑ کر آئیں یا فرار کر آئیں. اچھا دیکھیے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس انسان پہ پوری آتی ہیں جو وہ کرتا رہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں اللہ قہار ہے, روز غضب دکھاتا ہے تو قہار. اللہ رحمان ہے, رحمانیت دکھاتا ہے تو رحمان ہے. یعنی جو شے روز کرے اس پہ لقب پورا اترتا ہے. علی حیدر کرار ہے, یعنی کرار رہتا تھا تو ہے. وہ فرار ہے, یعنی ہر جنگ سے فرار ہو. نہیں, اتنی تھک کے تو بات نہیں ہوگی, درود پڑھیں مل کر بابا. نہیں, اگر موڈ نہیں ہے تو موضوع بدل لوں, کل پھر ادھار کر لیتے ہیں. بسم اللہ یا بس قبلہ. احد کا میدان تھا, اور دیکھیے احد کا میدان تھا, نبی اللہ نے ڈائریکشن دی. اب تھوڑا سا نا جغرافی کو سمجھنا ضروری ہے. میں احد بڑے پوری قوت سے پیش کرتا ہوں لیکن آپ کی مجھے ساتھ چاہیے. احد میں 2 پہاڑیاں تھیں, 2 پہاڑیاں تھیں, اس کے بیچ میں جگہ خالی تھی. نبی نے کہا اس درے کے اوپر 50 فوجیوں کو کھڑا کر دیا, کہا زمین آج اپنی جگہ چھوڑ دے, قیامت آ جائے تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. ہاں ملیر والوں تھکو نہیں, تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. یہ درود پڑھے مل کر بابا. ایک اور درود پڑھتے مل کر بابا. سب اپنی جگہ چھوڑ دیں, تم لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. کہ رسول اللہ بالکل ہم یہاں کھڑے رہیں گے. تاریخ نے لکھا نبی نے ان کو کھڑا کیا. اب کفار کا لشکر آیا. کفار کے لشکر کی تعداد ہے 3000 اور نبی کے لشکر کی تعداد ہے 700. ان کے اندر بدلہ لینے کا فل اسپرٹ موجود ہے کہ ہم نے بدر کا بدلہ لینا ہے. احد کے اندر نبی نے کھڑا کیا. یہاں پر وہ جنگ ہوئی کہ جنگ لڑنا شروع ہوئی. جنگ لڑتے جا رہے ہیں, جنگ جیت گئے. اتنے میں جنگ جب جیتے تو پہاڑ کے اوپر سے نیچے کی چیز اچھی نظر آتی ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ آئیں. نہیں, اتنی خاموشی میں بات نہیں ہوگی. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. دیکھو ذکر علی ایسی عبادت ہے, ہر عبادت کا وقت مقرر ہے. بھئی فجر کا وقت مقرر ہے 2 رکعت, ظہر کا ہے 4 رکعت, عصر کا ہے 4 رکعت, مغرب کا ہے 3 رکعت. اگر تم 4 پڑھ لو گے مغرب کی ہو جائے گی. نہیں, جو تھکا نہیں بیٹھا درود پڑھیں. جو آگے آ جائیں, تھوڑا سا پیچھے والے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو مسئلہ نہ ہو. ایک اور درود پڑھتے ہیں آل محمد کی ذات پہ. بیٹا آگے آ جائیں. نہیں یار, آپ تو مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں, کر سمجھ کے نہیں سر سمجھ کے صلوات ہدیہ کریں. ہر عبادت کا وقت مقرر ہے. یعنی فجر کی 2 پڑھنی ہے. سردیوں میں صبح جلدی اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا, گیزر بھی نہیں چل رہا تھا. اگر گیس کا گیزر تھا تو گیس کی تو ویسے ہی لوڈ شیڈنگ ہے, اور اب تو لائٹ بھی ساتھ نہیں دے رہی, بجلی بھی نہیں چل رہی تھی. میں غلطی سے اٹھ گیا, اب ٹھنڈے پانی سے وضو کروں تو کیسے کروں. مالک کر لیا, آج 3 رکعت پڑھ لوں. نہیں علمدار بھائی پڑھ سکتا ہوں. نہیں بولنا پڑھ سکتا ہوں. مدیر والے نہیں پڑھ سکتا نا. اچھا آج ٹھنڈ ہے, رمضان کے روزے آج رکھ سکتا ہوں. نہیں رکھ سکتا. عبادت کا وقت بھی مقرر ہے.
میں ممنون. وقت بھی مقرر ہے, معیار بھی مقرر ہے, زمانہ بھی مقرر ہے, لیکن واحد عبادت ہے ذکر علی. ہاں اٹھ گئے ہاتھ. واحد عبادت ہے ذکر علی. آنکھ کھلے تو یا علی, آنکھ لگے تو علی, بستر پہ جاؤ تو یا علی, بستر سے اٹھو تو یا علی, ارے حجر میں ہو یا علی, سفر میں ہو یا علی, مومن کے دل میں ٹھنڈک پڑے تو یا علی, منافق کے چہرے پہ لعنت. زمانہ علی کا کیا ادراک کرے گا؟ ایک درود پڑھے مل کر بابا سے بولو. میں کیا بیاں کروں گا تیری شان یا علی, رحمان جب ہے تیرا مدح خان یا علی. نہیں اب تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں. میں کیا بیاں کروں گا تیری شان یا علی, رحمان جب ہے تیرا مدح خان یا, میں آپ کے چہرے دیکھوں گا, رحمان جب ہے تیرا مدح خان یا علی, چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر, تیرا ذکر نسل کی پہچان یا مل کے جتنا اونچا علی کا نام ہے, مل کے علی سمجھ میں آ رہا ہے. علی کو سمجھو. اور بچے بول رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں بہت پچھتائے گا جس کو محشر میں علی کہنا نہیں آتا. در محشر کی چابی ہے علی کا نام جنت میں, بہت پچھتائے گا جس کو علی کہنا نہیں ہے. چلیے 4 مصرع سنا دوں. علی والے گھروں پہ دے کے دستک دیکھنا حیدر, وہاں کے سب مکینوں کو علی کا نام آتا ہے. جو بچے لا ولد ہے باپ کے اسم گرامی سے, خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام. بس مجلس ہو گئی مقبول جس میں بچے بول پڑے. تو نام علی سن رہے ہو, اور یہ تو نام ہی وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. ارے یہ بھائی میرے بھائی یہ نام ہے کہ جو موسیٰ کو طور پہ لیتے ہیں. ہاں عیسیٰ مردے کو مسیحائی دیتے ہوئے لیتے ہیں, سلیمان ملک کو چلاتے ہوئے لیتے ہیں, اور محمد معراج پہ اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں. اور محمد جب غدیر میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میدان غدیر کا ہوتا ہے, نظر 2 آتے ہیں. میدان غدیر, ہاں جوانوں, میدان آئے گا نعرہ, اب ابھی نعرہ آئے گا نہ لگانا ہے. میدان 2 ہوتے ہیں. نہ غدیر تھا کیا, چلو وہاں جب پہنچا دیا میں نے غدیر تک. قوم ایک تھی, لیڈر 2 تھے. ہاں جوانوں میں ممنون ہوں. قوم ایک تھی, ملت ایک تھی, رہنما 2 تھے. منظر ایک تھا, پس منظر 2 تھے. یار آؤ میرے ساتھ. منظر ایک تھا, پس منظر 2 تھے. قافیہ حدیث کی ذات چاہوں گا, فرق کچھ نہیں تھا. ایک الستو بلولا تھا, دوسرا من کو تو مالا. ایک الستو بلولا تھا, دوسرا من کو تو مولا تھا. اب جملہ کہوں, جانتے ہو نبی اللہ نے کیا کیا تھا؟ نبی نے کہا تھا کہ غدیر کے میدان میں قمہ, سارا میدان صاف کر دو. نہیں یار میں ممنون ہوں. قمہ, سارا میدان صاف کر. میں نے عہد کو روکا ہے, سارا میدان. میں نے خود پڑھا, نبی نے کہا کوئی کوپل بھی ہو نا, جھاڑی اتنی سی بھی, اس کو صاف کر دو. نبی نے خود انویسٹیگیٹ کیا میدان غدیر میں اتنا سا بھی پودا نہ رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا محمد علی مجھے پتا ہے, میں ڈر رہا ہوں کوئی محشر کے میدان میں یہ نہ کہتے میں پودے کے پیچھے چھپ گیا, علی کا ڈر نہیں. یہ مت کہیو علی مولا بنائے جا رہے ہیں, علی مولا دکھائے جا رہے ہیں. فرش نیچے نظر آنے لگا ہے, عرش نیچے نظر آنے لگا ہے, علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں. بڑا حسین بڑا بہترین کام ہوا, خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. سروں پہ شمس گرم ریت, دلوں میں بغض علی. نہیں آج میں ان کو بلواؤں گا. بڑا حسین بڑا بہترین کام ہوا, خدا کا
دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. سروں پہ شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی, کہاں کہاں سے جلانے کا اندر. اچھا غدیر, اب جو جملہ پتہ نہیں کہاں سے میرے مولا مجھے غدیر تک لے آئے. اچھا غدیر میں تھا کیا, امامہ اتارا نا, اتنی گرمی تھی, لکھا یہ ہے کہ اپنا امامہ اتار کے سب نے پیروں کے نیچے باندھ لیا. اتنی گرمی تھی, سب نے امامہ نیچے باندھ لیا. جملہ کہوں, اتنی گرمی تھی, سب نے امامہ اتار کے پیروں کے نیچے باندھ لیا. مجھے دکھ ہوگا تھا بھائی اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا. سب نے نیچے باندھ لیا, یعنی جب سب کے امامے اتارے گئے, علی کو امامہ باندھا گیا. میں ممنون. میں کچھ مجلس میں قدم رکھ دیا. بات کہاں تھی؟ اچھا چلو, میں نے ایک جملہ کہا تھا کل. میں نے کہا تھا بھی میں عہد نہیں شروع کیا آپ کی تھکاوٹ کو دیکھ کے, میں نے تھکان اتار رہا ہوں, میں موضوع سٹ رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیں. دیکھیے اسلام میں کل کہا جملہ کہا تھا, اسلام میں جنگیں ہیں, جنگوں میں اسلام نہیں ہے. صبح میں اشرف پڑھ رہا ہوں, ایک بڑے بزرگ کراچی کی بہت معتبر شخصیت ہیں, انہوں نے مجلس کے بعد مجھ سے کہا تمہاری ساری مجلس ایک طرح سے اس جملے کی قیمت دو. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے اسلام میں جنگیں ہیں, جنگوں میں اسلام نہیں. رئیس صاحب موجود تھے, کہنے لگے بھائی قبلہ اسلام میں جنگیں, جنگوں میں اسلام نہیں. میں نے کہا اس کا کیا معیار ہے؟ کہنے لگے دیکھو جو یہ جنگیں ہیں نا بھائی, ابھی جنگ ہوئی تھی نا, اور ایران نے بتلایا. ہاں جنگ ہوئی تھی. وائٹ ایلیفینٹ گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو گیا. ویڈیو بند کر دینا میرے دوست, ویڈیو نہ بنانا. نے کہا کہ علی چاہیے اسلام کے بغیر. اب جو جہاں ہے مجھے اس کی قیمت چاہیے. میں وقت لوں گا, میں آپ کو سنا دوں گا, میں دیر تک سنا دوں گا, لیکن مجھے اس واقعے پہ پورا جوش چاہیے. آپ کا مجمع آگے, اس لیے میں ویٹ کر رہا تھا واقعے کا آج سناؤں. اسلام میں جنگیں, جنگوں میں, اور زمانے نے کہا علی کو اسلام سے نکال دو. میں نے کہا موت ہو جائے گی جنگوں کی. آج جنت کا ماحول بنا دیا تم نے ملیر والو. اسلام میں جنگیں, جنگوں میں اسلام نہیں, علی کو اسلام سے نکالو. آپ کے ملک کا ایک حاکم گزرا, وردی والا تھا, اور تو اس نے کہا اولی الامر سے مراد میں ہوں, اس نے کہا مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر. میں ممنون راضی آپ سے. سارے مجمع کی توجہ, اب جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کو مخاطب کر رہا ہوں. اس نے کہا مجھے اسلام چاہیے علی کے بغیر. اس نے علماؤں کا اجلاس بلایا. اب جو سرکاری اداروں میں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پروٹوکولز ہوتے ہیں, میٹنگ جیے درود پڑھیں مل کر باواز بولو. وہ کیسا اسلام ہے جس میں آ گئی بات 10:30 بجے لائٹ جائے گی, نہیں جائے گی. آپ نے مجھے ڈرایا تھا نہیں جا رہی لائٹ. اچھا یاور بھائی کی انسٹرکشن آگے لائٹ نہیں ہے, چلے 5-10 منٹ. اچھا جنگ عہد شروع کر دی تھی میں نے. نبی نے کہا اس درے, یہ اب جو جنگ عہد کا سن لو منظر, 2 پہاڑ ہیں, سینٹر میں جگہ ہے, یہاں پر 50 افراد کو کھڑا کر دیا, جگہ نہ چھوڑنا, تھکنا نہیں جوانوں. کہا ٹھیک ہے. نبی نے کہا قیامت آ جائے جگہ نہ چھوڑنا. ٹھیک. اچھا جیتی مسلمان, علی کے صدقے میں جب جیت گئے, اتنے میں جب جیتے تو مال غنیمت. اچھا مال غنیمت بچے نہ سمجھے, ملیر والے سمجھے تو کون سمجھے بیٹا, مال غنیمت کی مثال ہوتی ہے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح. جعفر تیار کی روڈ میں آ جائے یار, نہیں میں ممنون ہوں. شاہ فیصل والو, ملیر والو, اگر یہ کٹ کے جس کے ہاتھ آ جائے وہ لے لیتا ہے. مال غنیمت بھی ایسے ہی ہے. ایک بہت بڑے رضی اللہ کہتے ہیں, میں پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا, میں نے دیکھا وہ سونے کی زرہ پڑی ہے, میں لوٹ لوں. میں سوچ رہا تھا میرے برابر والے پہلے, میں ممنون. اس سے پہلے میں نے کہا پہاڑ پہ جائے جنگ, یہی جملے, میں بھی جاؤں. نبی نے کہا تھا جنگ کچھ بھی ہو جائے پہاڑ میں جگہ درنا نہ چھوڑنا. اب جملہ کہنا ہے, انہوں نے فوراً چھوڑ دیا, لوگوں نے چھوڑ دیا. اب جملہ کہوں, ارے جو نبی کے فرمان کو یاد نہ رکھ سکے, غدیر کے اعلان کو کیسے. یار میں جب جنگ
कहानी सुनाता हूँ ना तो मैं यहाँ नहीं होता, नजफ में होता हूँ। और कम से कम आपको भी मैं पहाड़ियों पे भागने वाला नहीं, फर्रारों में नहीं, कर्रारों में दिखाऊं। जंग हुई, नबी ने कहा छोड़ना है, उन्होंने छोड़ दिया। आ गए लोग, आ गए। अच्छा कुरान है, मुझे कोई क्या, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ जाता, कुरान कह रहा है इस तनसौना वाला तनहोना, उस वक्त को याद करो इतनी तेजी से पहाड़ पे भाग रहे थे, पीछे पलटे भी नहीं देखते थे, और अल्लाह का नबी तुम्हें आवाजें दे रहा था, आओ आओ जाकर देखो वह इस तनसौना वाला तनहोना, इतनी शिद्दत से भाग रहे थे। अच्छा हुआ क्या, भागे छोड़ दिए। जानते हो लोग तो निकल गए। अब ऐसा हुआ कि घमसान का रंग पड़ा, यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि अपने आप को ही मारने लगे, पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे में काफिरों ने 3 राउंड सर्कल रसूल अल्लाह के गिर्द बनाए, 1 2 3, पता नहीं ये भी इतने क्यों बने। ठीक, नबी को मारने वाले मैंने नहीं कहा भैया आप कह रहे, ठीक है, 3 सर्कल बने। अच्छा लिखा यहाँ है कि नबी जो हेलमेट पहने हुए थे, बच्चों के लिए कह रहा हूँ, ज़रा पहने वो जो खोल पहने हुए थे, उसकी जो कड़ियाँ थी वो नबी के दंदाने इधर गले रुखसारे के ऊपर पेवस्त हो गई। पहला था पत्थर मारा था, नबी के पत्थर लगा, नबी के दंदान जख्मी हुए। अब वो इतने करीब थे, कह रहे थे मोहम्मद हमारे हाथ में, मोहम्मद हमारे हाथ में, हम मोहम्मद को मार देंगे। गोल दायरा था, पत्थर मार रहे थे, करीब था, नेजा लेकर तलवारें लेकर मोहम्मद के पास थे, दाया मत करना, ये बस तलने वाली थी। नबी ने कहा या अली, अली की ये मुकम्मल नहीं हुई थी, अली ऐसे गुजरे, काफिरों के सर गिर रहे थे, मोहम्मद फखर से बुलंद हो गई मजलिस, हो गई मजलिस। हाँ ये हैदर, ऐसे लड़ रहे थे। अच्छा अब जुमला कहूँ, लड़ते जाते हैं लड़ते जाते हैं लड़ते जाते हैं, एक मरतबा मैं दिखाऊंगा, मैंने कहा था सुनाऊंगा नहीं, अली के हाथ में तलवार है, यूं चला रहे हैं, यूं। इतने में नबी ने एक आवाज गूंजी, माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए, मोहम्मद मारे गए। लोगों ने भागना शुरू किया, नबी मर गए। जैसे जुमला सुना ना, अब किसी की आवाज थी, मुझसे पूछेगा नहीं किसकी थी, मजलिस के बाद कोई ना आए मेरे पास, माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। अली ने क्या किया, तलवार को सीधे हाथ से उल्टे हाथ में पकड़ा। मैंने कहा मौला सीधे हाथ में क्या है, गौर से देख मोहम्मद अली। अब जो मैंने देखा रसूल अल्लाह को उठाया, थकना नहीं मदीर वालों थकना नहीं। आवाज गूंजी थी, माता मोहम्मद, अली तलवार चला रहे हैं, ऐसे कह रहे हादा मोहम्मद, हादा मोहम्मद, हादा मोहम्मद। आवाज आई, मोहम्मद याद रखना, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इसने कहा हादा मोहम्मद, मदीर में कहना मन कुन तो मौला। ऐसे जंगे सुनी जाती हैं। अच्छा नहीं, जुमला तो अब कहना है, अली ने नबी को उठाया हुआ, तलवार चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, राउंड सर्कल में चला रहे हैं, पूरी कुव्वत से मुझे दुख होगा लमदर भाई, जुमला जाया हो गया बुजुर्गवार, पिछले महल्ले वालों तलवार चला रहे हैं, राउंड सर्कल में चला रहे हैं। ऐसा लग रहा था कुल्ले ईमान काबा ईमान का तवाफ कर रहा है। बिस्मिल्लाह। पूरा सरप्राइज कर दिया अनीस ने। हैदर थे के हर जंग में आगे थे ओहद में। हाँ बोलना मेरे साथ, अनीस पढ़ लो भाई, मुझे दान ना दो, अनीस को देना। हैदर थे के हर जंग में आगे थे ओहद में, नामर्द थे वो लोग जो भागे। वाह 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 वाह। मैं क्या पढ़ूंगा? अली
حافظہ کمال ہے. واہ میں دو مصرے کہوں گا, بچی نے پوری جنگ تو سنا دی اور مجھے بھی یاد دلا دیا یہ نکتے ہیں. بھائی تمہارے لیے دو مصرے ہوں گے, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آپ کا اچھا نہیں کاظمی صاحب بہت زیادہ وقت ہو گیا, میرے پاس اگلے کا وقت نہیں ہے. بھائی میں کل شروع کروں گا. میں اتنا گروہ عباس والے اتنے بیدار کم ہی ہوتے, لیکن میں آج چھوڑنا نہیں چاہ رہا, نہ چھیڑنا چاہ رہا ہوں آپ کو. بس میں ممنون ہوں, آپ کا خدا سلامت رکھے. بڑے پیارے انداز سے سن رہے ہیں اور بہت پابندی سے اور اچھے انداز سے سن رہے ہیں. بس جنگ شروع ہو رہی ہے, اب ادھر بھاگے. نبی نے کہا یا علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ نبی نے کہا یا علی تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا آپ کیوں نہیں بھاگے؟ میں نے آپ کی سنت پہ عمل کرنا ہے. کہ رسول اللہ کیا میں بھاگنے کے بعد قلِ کفر میں ہو جاتا؟ نبی نے سب کو بلایا. کیا پڑھوں؟ کاظمی صاحب مسئلہ بڑا یہ کہ اگر کھل کر پڑھوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا, خاموشی سے پڑھوں تو یہ داد نہیں دیتے. کہنے لگے آپ یا رسول اللہ ہم نے سنا ماتا محمد مارے گئے. ہم نے کہا جب محمد مارے گئے تو جینے کا, اب لڑنے کا فائدہ کیا؟ علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا محمد مارے گئے تو جینے کا فائدہ کیا؟ نا جملہ مجھے اب کہنا ہے. آواز کس کی آئی؟ ماتا محمد کی شیطان کی آواز تھی. نبی کہہ رہے تھے میں زندہ ہوں, شیطان کہہ رہا تھا مر گئے. اب جو جس کی آواز پہ مانوس ہوتا ہے اس پہ لبیک کہتا ہے. ہاں جو جس کی آواز سے مانوس ہوتا ہے اس پہ لبیک کہتا ہے. جو شیطان کی آواز کو جانتا تھا بھاگ پڑا, جو نبی کی آواز. اچھا سنو کیا کہا رسول اللہ نے کہا کیوں آگے؟ کہ رسول اللہ ہمیں آواز آ رہی تھی آپ مر گئے. نبی نے کہا میں بلا رہا تھا میں زندہ ہوں. میرے کہنے والے یہ آواز نہیں آ رہی تھی. کیا رسول اللہ یہ آواز نہیں آ رہی تھی؟ لوگ تھے بھائی, بہت سارے لوگ تھے, یہ آواز نہیں آ رہی تھی. نبی نے کہا کیوں؟ میں بہت کلوز ہو کے پڑھ رہا ہوں, کھل کے نہیں پڑھ رہا, پہنچ جائیے گا. کہا کیوں؟ کہ رسول اللہ ہمیں آئی نہیں, ہم تو سمجھ رہے تھے یہ شیطان کی آواز ہے. نبی نے کہا جبریل کی بھی آواز دے رہا تھا محمد زندہ ہے. اب جملہ کہوں جو محمد اور جبریل کی آواز میں فرق نہ کر سکے اسے حجت الاسلام بنا. اچھا دیکھیے وہاں سے جو نبی نکلے تھے نا وہ کفار آئے تھے 3000 کا لشکر لے کر. یہاں سے محمد چلے تھے, وہ نکلے تھے نا کافیت ردیف آ گیا. وہ چلے تھے اپنے لشکروں کے بازوؤں کے زور پہ, محمد چلے تھے علی حیدر کرار کے بازوؤں کے زور. جب بس جنگ احد ہوئی ہے. اچھا تاریخ ابن کثیر پہلا حوالہ, تاریخ طبری میرے گھر کی نہ کتاب ہے نہ میرا مسلک کا موضوع, دونوں نے لکھا. واپس آئے, نے کہا کہاں گئے تھے, کیوں بھاگے؟ سانس پھول رہا تھا. رسول اللہ ایک دن بعد آئے. جو تھے وہ ایک دن بعد آئے, تو اس کے بعد 2 دن بعد آئے, پھر 3 دن بعد آئے. اتنی دیر سے رسول اللہ میں اتنا تیز بھاگا ہوں, جان کا بڑا خطرہ تھا. نبی نے کہا کہاں چڑھ گیا؟ کہ رسول اللہ میں پہاڑ پہ چڑھ گیا. اب نبی کا جملہ سننا, کہا نوح کے بیٹے کی طرح. میں کیا وضاحت کروں؟ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کا جملہ تھا, وہ فرماتے تھے ایک صاحب نے کہا میں ایسے پہاڑ پہ چڑھ گیا جیسے پہاڑی بکرا چڑھتا ہے. اور ان کے جملے ان کے حوالے. یہ یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. درود پڑھے مل کر بابا سے بولا. ہو گئی بات. اب مجھے یہاں تک لانا ہے, ختم ہو گئی تقریب. یہ احد کا میدان تھا, علی مرد میدان تھا. ٹھیک تلوار علی کی تھی, جیتنے والا علی, جتانے والا علی. اب ایک جملہ سنانا ہے سے. اگر ابھی جنگ ہوئی تھی نا, مارکہ حق بنیان مرفوس, فیسا پلائی دیوار, اگر جنگ ہو پاکستان انڈیا کے بارڈر پہ,
نہیں اس سے پہلے سنیں, آپ نہ سمجھیں گے. میں ملیر کی روڈ سے گاڑی ڈرائیو کر کے نکلا, ایک صاحب آئے میرے پاس, کہا کون سا ہے؟ میں نے کہا گوگل پکسل 7 Pro ہے. اب یہ یاور بھائی سے پوچھے گا موبائل کی ورک کے جیسے, خیر اس سے اوپر کے آ گئے. اب تو پی ڈی ہے, پیچ نہیں ہے. کہا کہ دے دیجیے. میں نے کیا کیا, پہلا دوسرا تیسرا گریڈ ڈالا, قاضی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگے قبلہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ آئے تھے دوست کراچی والے. میں ممنون میں راضی آپ سے. کیا کیا قبلہ آپ نے؟ میں نے کہا پہلے دوسرے تیسرے گھیرے میں گالی ڈالی, فوراً آ گیا. چومنے لگے, کہا بہت اچھا کام کیا آپ نے, بنتا یہی تھا. غلطی سے ہم چلے گئے فوج میں, پاکستان انڈیا کے بارڈر پہ جنگ چھڑ گئی. ادھر سے آیا دشمن, اس نے نکالی تو گن, ہم نے ڈالا پہلا گاڑا, دوسرا تیسرا گھیر اور کراچی آ گئے. قاضی صاحب نے کہا کیا ہوا؟ ہم نے کہا وہ مارنا آئے تھے, ہم بھاگ کر آ گئے. کہنے لگے قابل مان لعنت ہیں آپ. میں نے کہا خیال کریں, مجلس پڑھتا ہوں. کہنے لگے عزت کے قابل نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ میدان سے بھاگ کے آ گئے. بھاگ کے آ گئے. جو پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ بھاگ کر آ جائے وہ تو قابل لعنت ہے جو محمد کو چھوڑ کے بھاگ کر. بس میرے دوست, میرے عزیزوں, دیکھا گیا, سنا دو تم اس سے, دیکھا گیا یہ جنگ کے میدانوں میں اکثر راہوار کی رفتار تھی تلوار سے بہتر. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, جنگ تمام اور بچانے والا ہے بڑے پیارے انداز سے. انشاءاللہ اب فیصلہ کریں گے کل خیبر سنائی جائے یا خندق سنائی جائے یا صفین سنائی جائے, جو بھی جنگ ہے, یا ذات السلاسل سنائی جائے یا بیر العلم سنائی جائے, کیونکہ موضوع ہے علی کی بس واقعی. جب خیبر سناؤں گا تو فل تفصیل میں سناؤں گا. بس آج مجھے تھوڑے سے مسائل پہ ٹوٹ کے پڑھنا ہے. آج اس کا ذکر کرنا ہے کہ علی جو تھے جنگ لڑ کے مسلمانوں کو بتا رہے تھے, اور وہی مسلمان اس کے مسلم کو کوفے میں بلا کے مار رہے تھے. آج رحم اللہ, میں نے آپ کا وقت لیا ہے کافی. یہی ممبر پر آپ وقت پر آئیں تو میں کل انشاءاللہ مسلسل ہو جاؤں گا. عزیزان گرامی قدر, میرا مولا حسین ابن علی کوفے کے راستے سے کربلا کی جانب تھا. کوفے سے لوگ آ رہے تھے. کسی نے آ کر کہا مولا سے, ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ جانتے ہیں مولا؟ مولا نے کہا کدھر سے؟ کہا مولا کوفے سے آ رہے ہیں. کہا کوفے کے حالات بتاؤ. کہا مولا مسلم کے سر سے بچے کھیل رہے ہیں. رونے پہ پابندی نہیں ہے تمہارے, مونے میں ماتم پہ پابندی نہیں ہے. کہا مولا مسلم کے سر سے بچے کھیل رہے ہیں. کہا حسین اب اگلا بتائیں. جو رونے آیا تمہاری چیخ نکلے گی, مجھے معاف کرنا, میں جانتا ہوں ماتمی کا سینہ بڑا نازک ہوتا ہے. کہا مولا جو کھیل رہے ہیں نا وہ ہاتھوں سے نہیں پیروں سے کھیل رہے ہیں. یا غریب زہرا, عید, میں کہتا ہوں عید کے دن کوئی بچہ یتیم نہ ہو. عزیزان گرامی قدر, کوفے کا دربار تھا اور گلی تھی. مسلم بن عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اب بچوں سے مسلم جدا نہیں ہوتے تھے. مجھے طفلان مسلم کے مسائل پڑھنے ہیں, جدا نہیں ہوتے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ جو رونے آیا اپنے آپ کو آمادہ کرنا 3 ہو گئی. آج تاریخ کہتی ہے بچے کھڑے تھے مسلم کے سامنے. مسلم نے ایک شخص کو بلایا, کہا میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لے. کہا پھر کیا کروں؟ کہا جب میں گلی پار کر جاؤں پھر یہ جانے ان کی بقیہ والی دادی جانے. اللہ تعالیٰ تاریخ کہتی ہے مسلم نے بچوں کو سینے پہ ویسے لٹایا جیسے عاشورے کے دن حسین ابن علی نے لٹایا تھا. بس فرق یہ تھا وہاں سکینہ یتیم ہو رہی تھی. یا محمد اور ابراہیم آج رکھم اللہ. اللہ تعالیٰ جانتے ہو اس نے رکھا, وہ کہتا ہے میں کیا کروں. جب گلی کا کنارہ ہے نا, مسلم پلٹ پلٹ کے بچوں کو دیکھ رہے تھے, کہہ رہے تھے بچوں اب محشر میں ملاقات ہوگی. ادارو سال بھر یہ بچے قید رہے. سال گزری, مدینے کو یہ بچے مدینے سے جب آئے تھے نا کوفے چھپ چھپ کے پھرتے تھے. ایک مرتبہ چھوٹا بھائی کسی لاش سے ٹکرا کے گرا. کہا بھیا یہ کیا مردے دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا بھیا دیکھیں کوئی لاش پڑی ہے. اب جو دیکھا بابا کا لاشا پڑا تھا. اجرکم اللہ, جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ تو ماتم کریں.
अज़ादारो, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, अपने बच्चों को जहन में रखना, फिर मुस्लिम के बच्चों का तस्करा सुनना। अज़ादारो छुपते छुपते फिरते थे, एक दरख्त के पास बैठ गए, एक शिया मौसमा मोमिना पानी भरने आई, देखा चांद से चेहरे पानी में नजर आए, कहा बच्चों तुम कौन हो? कहा पहले वादा कर इब्ने ज़ियाद को तो नहीं बताएगी? कहा मैं आले मोहम्मद के चाहने वाली हूँ। कहा हम मुस्लिम के यतीम हैं। बस भाई बच्चों को लिया, घर में रखा, कहा मेरे बच्चों मेरे घर में रहो, मेरा शौहर बड़ा जालिम है। अज़ादारो, हारिस इसका शौहर बच्चों को ढूंढता फिर रहा था कि कहीं से बच्चे मिल जाएं, कहीं से बच्चे मिल जाएं। इनाम रखा है इब्ने ज़ियाद ने। अज़ादारो, एक मर्तबा देखा रात को बच्चों के रोने की आवाज आई। छोटा कह रहा था आज मैंने नाना को देखा है, बड़ा कह रहा था आज बाबा को देखा है। वो कह रहे हैं मुश्किलें कम हो जाएंगी। एक मर्तबा घर में घुसा, चिराग को रोशन किया, अब जो रोने आया है, कहा तुम कौन हो? का मुस्लिम के बच्चे। कहता है उफ मुझ पे, जिसको पूरे शहर में ढूंढ रहा हूँ मेरे घर पर है। बस अज़ादारो, अब इसने क्या किया मैं पढ़ नहीं सकता, वो जुल्म किया जो शिमर ने बच्ची पे किया था। जितने तमाचे सकीना को करबला से शाम लगे, हारिस ने एक रात में कहा मुझे पढ़ना है अभी मसाइब, तमाचे मारे, बच्चों की रंगत तब्दील हुई। अब सुनना, इसने बच्चों के दोनों हाथों को बांधा, बच्चों के पैरों को रस्सियों से बांधा, बाहर आया। अब बताओ जिसके हाथों पैर बन जाए वो कैसे चलेगा? बालों से घसीटता हुआ लाए भाई, रोने पे आमादा हो। जानते उसने नहर के किनारे शहीद किया। अच्छा बच्चे ना ज़ीन पर थे ना ज़मीन पर थे, हाथ पैर बंधे थे। मुझसे पूछो कहाँ था? खुद घोड़े पे बैठा, दाएं हाथ जुल्फों में मोहम्मद के डाले, बाएं हाथ इब्राहिम के डाले, दोनों को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ दरिया के किनारे ला। कहने लगा पहले किसको मारूं? जो रोने आया पहले किसको मारूं? छोटे ने कहा पहले मुझे मार दो, मेरा भाई नहीं रह पाएगा। बड़े ने कहा पहले मुझे मारो, अम्मा ने इसका हाथ मेरे हाथ में दिया था। कहा अपने कुर्तों को उतार लो। बड़े ने उतारा, छोटा नहीं खोल पा रहा था। कहा क्या हुआ? कहा मुझे कुर्ता उतारना नहीं आता, अम्मा उतारा करती थी। अज़ादारो, इसने पहले बड़े का सर कलम किया, फिर छोटे का किया। दोनों के लाशों को, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों के लाशों को दरिया में फेंका। दोनों लाशें मिल गए। इसने देखा बदन में हरकत है, तीर कमान में जोड़े, तीर बरसाना शुरू किए। किसी काले बुर्के वाली बीवी की आवाज़ आई, मेरे बच्चे मर गए। ना ना ना, अज़ादारो, इसने सरों को लिया, इब्ने ज़ियाद के पास आया, सर खून से तर थे। इब्ने ज़ियाद ने कहा ये तो बड़े प्यारे बच्चे थे, मैंने देखा था, ये लाल कैसे हैं? कहा एक तो मैंने सर काटा है ना, खून है। इब्ने ज़ियाद ने कहा धो, फिर भी लाल थे। कब लाल? क्योंकि मैंने इतने तमाचे मारे हैं। तुम्हारी औलाद को सलामत रखे, बच्चों की रंगत तब्दील हो गई। एक मरतबा इब्ने ज़ियाद ने बच्चों के जुल्फों में हाथ डाला, बच्चों के बाल आने लगे। कहा इनके बाल क्यों टूट रहे हैं? कहा इतनी शिद्दत से बालों को नोचा था। बस भाई उसने कहा इसको भी कत्ल कर दो, इतना जालिम है। जब जल्लाद उसको हारिस को कत्ल के लिए गया ना, तो उसने देखा कहीं खून के कतरे गिरे हुए थे। कहा ये कौन सी जगह है? कहा जब मैं बच्चों को कत्ल कर रहा था, बच्ची एड़ियां रगड़। आखिरी जुमला तकरीर का। अज़ादारो, जब इन बच्चों की माँ बीबी रुकैया कूफा आई है ना, मुस्लिम, आखिरी जुमला, मुस्लिम जो रोने आया है, मुस्लिम की लाश लटकी हुई थी। एक मर्तबा रुकैया ने देखा, कहा मुस्लिम जो आप पे गुजरी मैं जानती हूँ, जो करबला में मुझ पे गुजरी मैं जानती हूँ। मुस्लिम मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, लाश है। मुस्लिम से आवाज आई, एक अकबर में कुर्बान, एक असगर में। लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ी ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून मातम तिफ़लान।
کشا ہو کس کا چاچا اس کو اہل شام، مشکل کشا ہو کس کا چاچا اس کو اہل شام، بے جرم آئے تو سلاسل پہناتے ہیں، بے جرم آئے تو سلاسل پہناتے ہیں، کرا رہا ہے قبر میں لاش عقیل کا، تھرا رہا ہے قبر میں لاش عقیل کا، مسلم کو باپ سے زمین پر گراتے ہیں، مسلم کو باپ سے زمین پر گراتے ہیں، مسلم کی بیٹی کہتی ہے رو کر حسین سے، مسلم کی بیٹی کہتی ہے رو کر حسین سے، اے امو جان بابا بہت آتے ہیں، اے امو جان بابا بہت آتے ہیں، بچوں کا گریہ دیکھ نہیں سکتے ہیں شاہدین، بچوں کا گریہ دیکھ نہیں سکتے ہیں شاہدین، روتے ہیں وہ شادی آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں وہ شادی آنسو بہاتے ہیں، افسوس کربلا میں سکینہ کو اہل شام، افسوس کربلا میں سکینہ کو اہل شام، روئے تو اور چھٹیاں دے کر رلاتے ہیں، روئے تو اور چھٹیاں دے کر رلاتے ہیں، مسلم کا خون آئے مسلمان بہاتے ہیں۔ Oh, say. شہید خنجر جفا حسینہ، 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 سرور سینہ مورد وینا، شہید خنجر جفا حسینہ، شہید خنجر جفا حسینہ، شہید خنجر جفا حسینہ، سرور سینہ مورد وینا، شہید خنجر جفا حسینہ، شہید خنجر جفا حسینہ، شہید خنجر جفا حسینہ، سرور سینہ مورد وینا، شہید خنجر جفا حسینہ، شہید خنجر جفا حسینہ، شہید خنجر جفا حسینہ، کربلا یہ کیا ہوا، کربلا یہ کیا ہوا، قربان نبی کا اجڑ گیا، کربلا یہ کیا ہوا، کربلا
نبی نے اس کے گلے پہ خنجر چلا اے کربلا یہ کیا ہوا 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 قربان نبی کا اجڑ گیا اے کربلا یہ کیا ہوا گھبرا کے نکلی خیمے سے زینب گھبرا کے نکلی خیمے سے زینب سجاد کا اجڑ گیا اے کربلا یہ کیا ہوا 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 قربان نبی کا اجڑ گیا عابد حسینی کا پردرد نوحہ عابد حسینی کا پردرد نوحہ بخشش کا اب ہے یہ آسرا اے کربلا یہ کیا ہوا اے کربلا یہ کیا ہوا اے کربلا یہ کیا ہوا حق علی ولی حق علی ولی حق حسین شہید حق حسین شہید سیدنا حسین سیدنا حسین شبیر نے مقتل میں پکارا علی اکبر شبیر نے مقتل میں پکارا علی اکبر شبیر نے مقتل میں پکارا علی اکبر شبیر نے مقتل میں پکارا علی وہ تو کی ضعیفی کا وہ تو ہی ضعیفی کا سہارا علی اکبر شبیر نے مقتل میں پکارا علی اکبر ہے کس طرح سے لاشیں اٹھائے تیرا بابا اے لال بتا کس بلائے تیرا بابا اس میں نہیں کوئی اس میں نہیں کوئی ہمارا علی اکبر مقتل میں پکارا علی اکبر شبیر پکارا علی اکبر شبیر نے مقتل میں پکارا علی اکبر مان تھا دلا تجھے دعا بنائے خود ہاتھوں سے مانگے تیرے شہر سجائے اب دیکھ وہ لاشا اب دیکھ
مقتل میں پکارا علی اکبر یہ ہماری پکارا علی اکبر شبیر مقتل میں پکارا علی اکبر بینائی گئی میری جدائی تمہاری خم آیا ہے بیٹا کمر میں ہماری آواز مجھے دے دو آواز مجھے دے دو خدا را علی اکبر شبیر مقتل میں پکارا علی اکبر شبیر ارمان تھللا تجھے دور بنائے خود ہاتھوں سے مانگے تیرے سے سجائے اب دیکھے گی وہ لاشا اب دیکھے گی وہ لاشا تمہارا علی اکبر شبیر مقتل میں پکارا علی اکبر شیعون شام کو جا 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 زینب عبار کو جا بولو زنجیر کو جا بولو زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا میں بولا شمر سے خنجا بولو ویسے زینب میں بولا شمر سے خنجا بولو ویسے زینب بولو وے شاہ کو جا بولو وے شاہ کو جا خنجر غفار کو جا شیعون شام 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 کو جا زینب عبار کو جا بولو زنجیر کو جا بولو زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا پارا پارا ہم شد اسم شہنشاہ زمان پارا پارا ہم شد اسم شہنشاہ زمان سمے رہوار کو جا سمے رہوار کو جا سید ابرار کو جا ای بے برادر زینب 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 ای پیارو یادر زینب ای بے برادر زینب عزیز مادر زینب ای بے برادر زینب فاطمہ دختر نبی ای بے برادر زینب عابد بیمارم چه شد ای بے برادر زینب قاسم دامنم چه شد ای بے برادر زینب اصغر شیر خانم چه شد ای بے برادر زینب عباس علم دارم چه شد ای بے برادر